اتنی سخت دل عورت نوکروں کے ساتھ بھی اتنی سختی سے پیش آ رہی ہے، وہ بھی اس ٹائم جب اکیلی رہ رہی ہے، نہ ماں باپ کا ساتھ ہے نہ ہی شوہر کا ساتھ ہے، لیکن گھمنڈ اور غرور جو ہے وہ بہت ہے اس کے اندر۔ اور بیٹی مسلسل ولاگ کے دوران رو رہی ہے، چیخ رہی ہے، لیکن اماں جی کے سر میں درد ہے۔ اماں جی جو ہیں وہ ولاگ بنانے میں بزی ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنے نوکروں کو ہدایات جاری کرنے میں بزی ہیں، اور اس کے بعد ان کو یہ بتا رہی ہیں کہ تمہیں آواز نہیں آتی، بندوبست کر دیا ہے، بیل لگا دی ہے، اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا، اور ان کے سر پہ کھڑے نہ رہو تو کام نہیں کرتے، یہ وہ ایسے ویسے۔ اتنی سخت مزاج لڑکی بھی لوگوں سے ہمدردیاں بٹور رہی ہے، وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ میرے شوہر نے مجھ پہ ظلم کیا، میرے شوہر نے میرا حق مارا، جو کچھ میں نے بنایا تھا میرا وہ حق میں اپنا واپس لوں گی، میں دوبارہ آؤں گی، میں دوبارہ ایک بار اپنا نام بناؤں گی، دوبارہ پیسہ کماؤں گی، گاڑیاں بناؤں گی۔ یہ کیا چل رہا ہے؟ اس سوشل میڈیا نے اس نسل کو اسی دن کے لیے ہم روتے تھے کہ یہ جو کچھ سوشل میڈیا پہ ٹک ٹوکرز اور انفلوئنسر دکھا رہے ہیں نا، یہ ہماری نوجوان نسل کو تباہ و برباد کر دے گی، اور وہی ہو رہا ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، درجنوں لڑکیاں جو اپنا گھر اجاڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں اور ہمدردیاں بٹور رہی ہیں۔ نہ تو وہ اچھی بیویاں بن سکی، نہ اچھی بیٹیاں بن سکی، نہ ہی وہ اچھی مائیں بنیں گی، اور پھر اپنی بیٹیوں کی بھی تربیت وہ ایسے ہی کریں گی جیسی وہ خود ہیں، جیسے کہ شمائلہ نیازی، ٹھیک ہے؟ کوئی مطلب کہ آپ کو بھی پتہ ہے شمائلہ نیازی جو ایک حشام نامی لڑکے سے اس کی شادی ہوئی تھی، پھر ان کا کیا ہوا، اسی طرح کا اب ایک اور واقعہ جو سامنے آیا ہے سحر حیات کے حوالے سے، جس کے شوہر کا نام سمی ہے۔ میں تو اس پہ کبھی ویڈیو بناتی نہیں ہوں، اس کی ویڈیو میرے سامنے آئی اور میں نے دیکھا کہ یہ ولاگ بنا رہی ہے اور اس کی بیٹی مسلسل روئی جا رہی ہے، اور اس کو اس چیز کا کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اتنی سخت دل عورت کیسے ایک بچی کی پیار سے پرورش کرے گی، اور پرورش کرے بھی تو کیسے کرے گی جیسے کہ وہ خود ہے؟ آپ دیکھیں نا کہ وہ مسلمان ہو کے اس کا اپنا لائف سٹائل کیا ہے۔ تو اسی پہ کرتے ہیں بات۔ اس کے شوہر نے بھی ویڈیو جو ہے وہ لگائی ہے، جس میں اس نے کہا ہے کہ میں نے ابھی تک ڈائیورس نہیں دی اور نہ ہی میں دوں گا۔ اس پہ بھی بات کرتے ہیں، اور اس طرح کے واقعات ابھی انہی دنوں میں کتنے ہو چکے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا، چینل کو آپ لوگوں نے کرنا ہے سبسکرائب، ویڈیو کو کرنا ہے لائک اور شیئر۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے، اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی دعاؤں اور سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ پتہ نہیں کہ ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت اچھی نہیں کر پا رہے، یا کہ بچے جو ہیں وہ ماں باپ کے کہنے میں نہیں ہیں۔ اب ظاہری بات ہے، بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں پھر تو وہ اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں، اپنے فیصلے وہ خود کرتے ہیں۔ جب تک وہ نابالغ ہوتے ہیں تب تک تو ماں باپ کا ہوتا ہے کہ چلے ماں باپ ان کو اچھے بری کی پہچان بتاتا ہے، اور ان کو غلط کرنے سے روکتا بھی ہے، روکنے کا حق بھی رکھتا ہے، چاہے وہ رکیں یا نہ رکیں۔ لیکن جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، خود ماں باپ بن جاتے ہیں، تو ان کو ماں باپ کیسے پھر روکیں؟ ماں باپ ان کو کیا کہیں؟ وہ تو اپنی مرضی کے مالک ہیں، اور پھر وہ کما بھی خود رہے ہیں، کسی کے اوپر ڈیپینڈ بھی نہیں کر رہے، کسی کے محتاج بھی نہیں ہیں۔ تو پھر یہی ہوتا ہے جو ہو رہا ہے۔ اور ابھی حالیہ دنوں میں اس طرح کے کتنے واقعات ہو چکے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ مرد ذرا سا مس بہیو کرتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو اٹھا کے میکے آ جاتی ہیں، میکے نہیں تو پھر اپنا سیپریٹ رہنا شروع کر دیتی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بھئی ہم نے پیسہ کما لینا ہے، ہم تو کسی کے محتاج نہیں ہیں، ہم نے کون سا کسی سے لے کے کھانا ہے۔ تو یہی چیز جو ہے نا کہ بھئی ہم خود کماتے ہیں، اس چیز کی وجہ سے بھی کچھ مسائل بن رہے ہیں، اور کچھ جو یہ سوشل میڈیا ہے، مطلب کہ یہاں پہ اگر کسی لڑکی کے ساتھ کوئی ذرا سی بھی اونچ نیچ ہوتی ہے نا، تو ان کے فالورز آ کے ان کو کہتے ہیں ہوئے تمہارے ساتھ بہت ناانصافی ہو گئی، اوئے ہوئے تمہارا تو شور نے کھٹوا ہے، اوئے ہوئے تمہارے تین لاز بڑے گندے ہیں، یہ ہے وہ ہے، طلاق لے لو، چھوڑ دو، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جاؤ، خود کماتی ہو، خود کرو، خود اپنا نام بناؤ۔ جیسے آج سحر حیات کہہ رہی تھی کہ میں دوبارہ آؤں گی، میں دیکھو کتنی حسین ہوں، میں کتنی خوبصورت ہوں، میں نے کتنا خود کو مینٹین کیا ہے، اور وہ تیار شیار ہو کے پارٹی میں اپنی بچی کو روتا چھوڑ کے، روتا پتہ نہیں ساتھ لے گئی ہے یا نظر نہیں آئی، ویسے وہ تو پہنچ گئی ہے وہاں پہ۔ ایک بچی تھی، اب مجھے نہیں پتا، اس کی تو اتنی بڑی بچی نہیں ہے، اس کی چھوٹی بچی ہے، وہ دوسری دوست کی بچی تھی، تین یہ سہیلیاں مل کے پھر انہوں نے کھانے وانے کھائے ہیں، پھر گھر آئی ہے، اور بچی کو بالکل مسلسل اگنور۔ بچی بھائی تم اپنی بیٹی کے ساتھ تو ایک مطلب لمحہ بھی نہیں گزار رہی، تو تم کس مطلب کیسی ماں؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ اس بچی پہ مجھے ترس آ رہا ہے، وہ بچی کی آوازیں رونے کی میرے کانوں میں گونج رہی ہے، نہیں تو میں تو اس ٹاپک پہ ویڈیو ہی نہیں بناتی، نہ میں اس کو جانتی ہوں، نہ مجھے اس کا پتہ ہے۔ مجھے اتنا پتہ ہے کہ یہ ٹک ٹوکر تھی، اور اس نے ایک موٹے لڑکے سمی نامی لڑکے سے شادی کی، بڑی دھوم دھام سے شادی ہوئی، بڑے اس کے شادی میں خرچہ ہوا، بڑے انفلوئنسرز آئے، اور پھر ان کی جب یہ پریگننٹ تھی تو ایک دو ویڈیوز میں نے اس کی دیکھی، اس کا شوہر بڑی اس کی کیئر کر رہا تھا، اور پھر
اللہ نے ان کو بچی دی، اور اب دیکھیں ذرا حالات۔ اور دوسری طرف شور جو ہے وہ منتیں ترلے کر لے، سماجتیں کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو طلاق دی نہیں ہے اور تم واپس آ جاؤ۔ اور معمولی جھگڑا تھا، جیسے ہر کسی کے مطلب میاں بیوی میں ہو جاتا ہے، جھگڑے اکثر ہوتے ہیں، ہر گھر میں ہوتا ہے، یہ کون سی عجیب بات ہے، لیکن ایگو کا مسئلہ بنا لیا۔ تو وہ لڑکی واقعی ہی میں مجھے اس میں بہت زیادہ وہ ایگو تو نظر آئی ہے، بہت زیادہ منمانی کرنے والی، بہت ضدی اور کہتے ہیں نا اڑیل سی لڑکی لگ رہی تھی، جس طرح وہ اپنے ہیلپرز کو ڈیل کر رہی تھی، اور جس قدر وہ اپنی بیٹی کو کی ذرا بھی پرواہ نہیں کر رہی تھی۔ تو اس سے تو لگتا ہے کہ وہ اچھی خاصی سخت دل اور ضدی قسم کی لڑکی ہے، اور شاید پیرنٹس نے بھی اس کو ڈانٹا ہو کہ بھئی تم کیوں اپنا گھر اجاڑ رہی ہو، اس لیے وہ الگ رہ رہی ہے، اور الگ بھی اس نے پتہ نہیں اب رینٹ پہ گھر لیا، اور اپنی بتا رہی ہے اپنی کامیابی کے بارے میں، کتنا میں نے پیسہ کمایا، میں نے اپنی پریگننسی میں نے اتنا کام کیا کہ میں نے گاڑی لی، تو میں لوں گی اپنا حق واپس لوں گی۔ عجیب و غریب قسم کی وہ باتیں کر رہی ہے جی۔ اور اس کے بعد میں کہوں گی کہ یہ ہر دوسرے گھر جو بھی یوٹیوبر ہے نا، یہ فتنہ اتنا پھیل چکا ہے۔ ابھی دیکھیں مریم کی شادی کو ہفتہ نہیں ہوا اور وہاں پہ بھی یہی تماشا چل رہا ہے، اور مریم کے گھر والوں کو پرواہ ہی نہیں ہے، وہ گھر آئی ہے روٹ کے، اور پچھلی ویڈیو میں وہ کہہ رہی ہے میں بیمار ہوں، میرا درد ہے، میرا یہ ہے، میرا وہ ہے، اور لوگ جو ہیں اتنے ایموشنل ہو رہے ہیں ان کے لیے، جیسے ان کے لیے ہو رہے ہیں نا۔ اس کو اتنے لوگ کہہ رہے ہیں طلاق مت لینا، اللہ کا واسطہ طلاق مت لینا، بچی کا سوچنا۔ تو یہ لوگ اپنی مرضی کرتے ہیں، ان کو صرف ویوز چاہیے ہوتے ہیں، یہ کنٹروورسیاں بنا کے ویوز لیتے ہیں، پھر ان کے گھر خراب ہوں، ان کا کچھ بھی ہو، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا پیسہ تو آ رہا ہے نا، پیسے سے ہم نے کرنی ہے عیاشی، پیسے سے ہم نے اپنی ایک لگژری لائف گزارنی ہے، لیکن پیسہ ہمیشہ تو نہیں آتا رہے گا۔ یہ اس طرح کی سوچ کیوں رکھتے ہیں؟ پیسہ آج ہے کل نہیں ہے، تو آپ کیا چلیں اگر فرض کریں کہ آج ان کے شور نہیں کماتے، یہ کماتی ہیں، تو کل کو جب یہ نکاری نکمی ہو جائیں گی، بدصورت ہو جائیں گی، کیونکہ بڑھاپا بھی تو آنا ہے، تو پھر کس کے سارے انہوں نے زندگی گزارنی ہے؟ پھر تو ظاہری بات ہے نا، شوہر کچھ نہ کچھ تو کریں گے ہی نا، کچھ نہ کچھ تو وہ کرتے بھی ہوں گے، ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ اب مریم ہے تو وہ بھی یہ دیکھ لیں، گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اماں کے ساتھ وہ مدرس ڈے منا رہی ہے، اس کی جوتی کو بھی پرواہ نہیں ہے، اس کے گھر والوں کی کو ذرا پرواہ نہیں ہے۔ دوسری طرف شبانہ جی کی بیٹی بھی آئی ہوئی ہے، اب وہ نہیں پتہ کس لیے آئی ہوئی ہے، ابھی تک انہوں نے کوئی بات ایسی کی نہیں ہے، لیکن لوگ مسلسل اس کے لیے بھی پریشان ہو رہے ہیں، اور اس کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ گھر چلی جاؤ اپنے ہسبینڈ کے پاس۔ وہ بھی یہی کہتی ہے کہ میرے ہسبینڈ کا دماغ خراب ہے، میرا ہسبینڈ جو ہے وہ سخت مزاج ہے، موڈی ہے۔ تو مرد تو ہوتے ہی سخت مزاج ہیں، وہ تو قدرتی اللہ کی طرف سے فطری ہے ہر چیز، جو مطلب مرد کی عورت اور مرد میں فرق ہوتا ہے نا۔ عورت ٹھنڈے مزاج کی ہوتی ہے، مطلب محبت کرنے والی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ماں ہوتی ہے، اس نے بچے کو پالنا ہوتا ہے۔ باپ جو ہوتا ہے وہ دنیا کی سختیاں جھیلتا ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میری اولاد نے بھی سختیاں جھیلنی ہیں، تو وہ اولاد کو بھی ایسے ہی ڈیل کرتا ہے۔ تو یہاں پر تو بڑی سختی برداشت ہی نہیں ہو رہی، جب سے یہ سکولوں میں وہ لگے آیا نا نظام کہ مارنا نہیں ہے بس پیار سے پڑھانا ہے، تو ہمارے بچے جو ہیں الٹا پڑھائی سے بھاگ کے سوشل میڈیا پہ آ گئے ہیں، سارے کے سارے، سب کو تعلیم سے جو ہے نا جان چھڑا لیے سب نے۔ حالانکہ اب ہر ادارے میں یہ بولا گیا کہ بچوں پہ سختی نہیں کرنی، اور جب سختی ہوتی تھی تو بچے تعلیم حاصل کرتے تھے، انجینئر بنتے تھے، پائلٹ بنتے تھے، فورسز میں جاتے تھے۔ آج فورسز بھی نہ ہوتے تو ہمارا ملک آج کس نے بچانا تھا بتائیں؟ لیکن اگلے چند سالوں میں مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی فورسز میں نہیں جائے گا، کوئی آپ کو پائلٹ، کوئی آپ کو کیا کہتے ہیں جوان نہیں ملے گا، اور نہ ہی آپ کو ٹیچر ملیں گے، نہ انجینئر ملیں گے۔ جو حال ہے ہر کوئی بس یہ دیکھتا ہے کہ کوئی کمانے والی لڑکی ہو، سوشل میڈیا پہ ہو، اس کا سہارا لے کے میں بھی آگے بڑھ جاؤں گا۔ شادی کرتے ہیں اور پھر تھوڑے عرصے کے بعد شادی ٹوٹ جاتی ہے، اور دونوں اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے چینل پہ بیٹھ کے مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں، ایک بیوی پہ الزام لگاتا ہے، بیوی شوہر پہ لگاتی ہے، یوں چینل اور وائرل ہو جاتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ رن مرید پکے بن گئے ہیں۔ تو چلے ان کی زندگی تو ان کی علیحدگی تو نہیں نہ ہوئی، ان کا گھر تو بس رہنا، چلے بچے ماں باپ کے پیار سے محروم تو نہیں ہوئے نا، چاہے شوہر رن مرید بھی ہو گیا۔ تو میں تو کہتی ہوں وہ ٹھیک ہے جنہوں نے رن مریدی چن لی، لیکن یہ ہے کہ اپنے بچوں سے مطلب نہ، اگر الگ ہو جاتے تو یا ماں بچوں سے الگ ہو جاتی یا باپ الگ ہو جاتا، تو بچے پھر یہ سنگل مدر یا سنگل فادر یہی ہوتا۔ تو اس سے بہتر ہے بندہ ایک بندہ جو ہے کمپرومائز کر لے، ایک جھک جائے، جس کی جو زیادہ روبدار ہے اس کی بات مان لے، بس یہی ہوگا نا۔ تو کمپرومائز کرنا چاہیے، گھر نہیں خراب کرنے چاہیے، بہت بری بات ہے۔ اور وہ لڑکا تو ابھی بھی کہہ رہا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا یہ لڑکی گھر بسائے گی۔ خیر ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔